اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج ہم سکتہ کے متعلق پڑھیں گے۔ سکتہ اور وقف میں یہ فرق ہے کہ وقف میں آواز اور سانس دونوں کو توڑنا ہوتا ہے، اور سکتے میں صرف آواز کو توڑنا ہوتا ہے، سانس کو نہیں توڑنا۔ بس یہ سکتے اور وقف میں یہی فرق ہے۔ تو سبق نمبر 22، علامات اور بعض ضروری فوائد۔ سکتہ والی جگہ پر تھوڑی دیر آواز بند کی جاتی ہے، سانس نہیں توڑا جاتا۔ قرآن کریم میں سکتہ 4 جگہ ہے۔ سورہ کہف کے شروع میں وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ، اور اسی طرح سورہ یاسین کے رکوع نمبر 4 میں مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا، اور اسی طرح سورہ قیامہ میں راق، اور سورہ مطففین میں کلا بل رانا۔ تو یہ قرآن پاک میں 4 جگہ سکتہ جو ہے یہ واجب ہے، یہاں جو ہے نا آپ نے سکتہ لازمی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ 4 جگہ اور جو ہے نا سکتہ آتا ہے وہ جائز ہے، لیکن یہ جو 4 جگہ ہیں یہاں جو ہے نا آپ نے سکتہ جو ہے نا ضرور کرنا ہے، یہ سکتہ جو ہے نا واجب ہے۔ تو واجب کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں۔ تو سکتہ وقف کی طرح ہی ہوتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وقف میں کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس لے کر ٹھہر جاتے ہیں، اور سکتہ میں سانس نہیں لیتے ہیں، بس یہ فرق ہے جو ہے نا۔ اچھا، اب یہاں جو ہے سکتے کا جو ہے نا طریقہ جو ہے نا بتایا گیا ہے۔ بعض لوگ یہاں غلطی کر جاتے ہیں، 2 زبر پڑھ لیتے ہیں سورہ کہف میں جب سکتہ کرتے ہیں۔ تو اب صحیح جو ہے نا کس طرح پڑھنا ہے سورہ کہف میں جو ہے نا، لہٰذا سورہ کہف والی جگہ میں سکتہ اس طرح کریں گے کہ عوجن 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں۔ اسی طرح من راقن میں من کے نون کو ساکن پڑھ کر سکتہ کریں، اگر راقن میں نہ ملائیں، اور یہی صورت بل رانا میں سمجھیں۔ پہلے 2 موقعوں پر وقف کرنا بھی صحیح ہے، اس لیے وقف کی رمزیں بھی بنی ہوتی ہیں۔ ہاں، امید ہے یہ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے سکتے کا طریقہ جو ہے نا۔ تو عوجن ہے، تو یہاں آپ سکتہ کریں گے تو 2 زبر جو ہے نا یہ الف سے تبدیل ہو جائیں گی، عوجا قیما لینذر، اور اس طرح من مرقدنا هذا، اور اسی طرح من راق۔ تو اگر ہم سکتہ نہ کرتے تو پھر مر راق ہوتا، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف جر ملون میں سے را ہے، تو پھر یہاں ادغام ہو جاتا، لیکن ہے کہ یہاں سکتہ ہے تو من پڑھا جائے گا، من راق، یعنی مر راق اس طرح نہیں پڑھنا، بلکہ من راق من پڑھا جائے گا۔ اور آگے پھر اسی طرح اگر یہاں جو ہے سکتہ نہ ہوتا تو بر رانا یعنی ہو جاتا ہے، تو بل پڑھا جائے گا، بل پہ رکنا ہے اور آواز کو توڑنا ہے، سانس کو نہیں توڑنا، کل بل رانا۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا سکتہ ہوگا۔ باقی لا آ گیا یا قاف ہے، صل ہے، اس طرح صلے، ان نشانات پر نہ ٹھہریں، ملا کر پڑھیں۔ عین رکوع کا نشان ہوتا ہے۔ جہاں وقف النبی لکھا ہو، جس لفظ پر یہ وقف ہو وہاں ٹھہرنا سنت ہے۔ الربع، یہاں چوتھائی پارہ ختم ہوتا ہے۔ النصف، یہاں آدھا پارہ ختم ہوتا ہے۔ الثلاثہ، یہاں پونا پارہ ختم ہوتا ہے۔ السجدہ، یہ آیت کے ختم پر لکھا ہوتا ہے، اس آیت کو پڑھنے اور سننے سے سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو جب بھی مثلا کہ سجدے والی آیت آئے گی تو اس وقت جو ہے نا آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ نماز کے اندر اگر ہیں تو پھر بھی سجدہ کرنا ہے، نماز کے بغیر اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں پھر بھی آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ اور اس طرح وقفہ سانس اور آواز دونوں توڑ دیتے ہیں۔ امالہ کے معنی جھکانا، مجریہا اصل میں مجراہا تھا، الف کو یا کی طرف اور اس سے پہلے زبر کو زیر کی طرف جھکانے کا نام امالہ ہے۔ یہ قرآن کریم میں صرف ایک جگہ سورہ ہود میں ہے۔ تو سورہ ہود میں جو ہے نا روایت حفظ میں جو ہے نا ہم تلاوت کرتے ہیں، تو روایت حفظ کے اندر صرف ایک ہی جگہ جو ہے نا سورہ ہود کے اندر مجرحہ جو ہے
یہاں صرف امالہ ہوتا ہے، باقی کسی جگہ بھی جو ہے نا امالہ نہیں ہوتا روایت حفص میں۔ تو مجرحہ کا تلفظ مجرحہ ہے، جیسے قطرے، جس اردو میں قطرے کہتے ہیں نا، قطرے، تو اس وزن پہ جو ہے نا اس کو ہم نے پڑھنے ہیں مجرحہ، مجریحہ نہیں پڑھنا، کیونکہ امالہ جو ہے نا اگر مجریحہ پڑھیں گے تو پھر تو امالہ نہیں ہوا، مجرحہ پڑھیں گے۔ اچھا، تشدید والا حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، پہلے ساکن پھر متحرک، اس لیے تشدید والے حرف کی ادائیگی میں 2 حرفوں کی دیر ہوتی ہے، مثلا اب با، اب پھر آگے با سے اب با۔ اسی طرح حرف مشدد پر وقف ہو تو حرف کی ادائیگی میں قدرے دیر ہونی چاہیے، کیونکہ مشدد حرف پہلے ساکن تھا پھر متحرک، وقف میں یہ متحرک بھی ساکن ہو گیا تو دونوں ساکن ادا کرنے چاہیے، جیسے المعز، تو المعز، عدو، علی النبی، یغن، تو شد جو ہے نا وقف میں آپ نے جو ہے اسی طرح ظاہر کرنی ہے، جب آخری حرف مشدد ہو تو مشدد حرف جو ہے نا وہ ظاہر ہونا چاہیے وقف میں بھی کہ یہ حرف مشدد ہے، اور مشدد حرف جو ہے اس میں سختی آتی ہے، آواز تھوڑی سی رک جاتی ہے، اور آواز کیوں رکتی ہے کہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، 2 مرتبہ یعنی ڈبل پڑھنے کی وجہ سے، جس طرح اب، تو وقف میں بھی یعنی المعز کر کے نہیں پڑھیں گے، المعز، اس طرح عدو، علی النبی، یغن، اس طریقے سے جو ہے شاد والا حرف جو ہے اس پر وقف کریں تو اس طریقے سے جو ہے نا اس کو ادا کرنا ہے۔ باقی سکون جو ہے جو دال کی طرح بنا ہوتا ہے، سکون کی ادائیگی ہے کہ حرف میں حرکت یا ہلنے کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، جیسے الحمد کے لام کو یا انعمتا کے نون کو ہلانا غلط ہے، کیونکہ پھر قلقلہ ہو جاتا ہے، اور حروف قلقلہ صرف 5 ہیں، ان کے علاوہ کسی حرف ساکن حرف کو ہلا کر نہیں پڑھنا، تو سکون جو ہے صحیح طریقے سے یعنی ادا کرنا، جیسے ال پڑھنا ہے، ال اس طرح نہیں پڑھنا، یعنی ہم نہیں پڑھنا، الحمد، الحمد، اس طرح انعمتا نہیں پڑھنا، انعمتا۔ تو عام طور پہ جو ہے نا یہاں لوگ جو ہے نا غلطی کرتے ہیں کہ انعمتا پڑھتے ہیں، نون کو ہلا کر پڑھتے ہیں، تو ساکن حرف کو ہلا کر نہیں پڑھنا، سوائے حروف قلقلہ کے، کہ حروف قلقلہ جو کہ 5 ہیں ان کو ہلا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اس سے آگے نون قطنی کا جو ہے نا ہم نے اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ چھوٹا سا نون ہوتا ہے، تو وہ جو ہے جب ہم وقف نہ کریں ملانے کی صورت میں جو ہے نا نون قطنی جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ نون قطنی کی مثالیں لکھی ہوئی ہیں، قدیر الذی، قدیر پڑھیں گے تو پھر الذی پڑھا جائے گا، پھر نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا۔ اس طرح لمزہ، اور یہاں اگر ہم وقف کریں لمزہ تو پھر نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا، الذی پڑھا جائے گا، لیکن ہم نے اگر ملا کر پڑھا لمزہ تین الذی، پھر جو ہے نا یعنی ایک سانس میں اگر ایک آیت کے ساتھ دوسری آیت بھی جو ہے نا ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر درمیان میں جو ہے نون قطنی، چونکہ ہم وقف نہیں کریں گے تو پھر نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا، لیکن جب وقف کریں گے پھر نون قطنی نہیں پڑھنا، پھر جو ہے نا جس طرح یہاں جو ہے نا لمزہ پھر الذی، تو اس طرح عادن الاولیٰ جب ہم ملا کر پڑھیں گے آگے تو پھر عادن الاولیٰ نون قطنی پڑھا جائے گا۔ تو یہ تھا اس کے بارے میں نون قطنی کے متعلق۔ اچھا، اب قرآن پاک میں بعض جگہ جو ہے صاد کے اوپر سین لکھا ہوتا ہے، تو کیا ہم نے جو ہے نا وہاں سین پڑھنا ہے یا صاد پڑھنا ہے، تو یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ تو یہاں جو ہے وَيَبْسُطُ، وَيَبْسُطُ یہاں سین پڑھنا ہے، اور اس طرح بسطہ یہاں جو ہے سین پڑھنا ہے، اور پھر المسیطرون یہاں جو ہے سورۃ طور میں جو ہے لفظ اس کو صاد اور سین دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، اور سورہ غاشیہ کا جو ہے بمسیطر یہاں صرف صاد پڑھنا ہے، یہاں سین نہیں پڑھنا، اگرچہ یہاں سین لکھا ہوا ہے لیکن سورہ غاشیہ والا جو ہے نا یہاں صرف صاد آپ نے پڑھنا ہے۔ تو بس یہ ضروری جو ہے نا چند باتیں تھی کہ ان کا جاننا ضروری تھا، تو یہاں الحمدللہ ہم نے جو ہے نا اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے، تو باقی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم باقی پڑھیں گے۔ والسلام۔